قرآن مجید یہودیوں کی مذمت کر رہا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہودی اپنے علماء کی تقلید پیروی تعصی کرتے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ ہے نا قرآن میں. وہی کام تو شیعہ بھی کرتے ہیں. یہودی کریں تو لائق مذمت اور ہم کریں تو لائق ثواب. دوہرا معیار تو نہیں چلے گا. اگر علماء کی تقلید تعصی بری چیز ہے تو ہماری بھی مذمت ہونی چاہیے، اور اگر اچھی چیز ہے تو یہودیوں کی بھی تعریف کریں. کسی نے یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن یہودیوں کی مذمت کر رہا ہے، علماء تو مولا وہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں. امام نے فرمایا ہمارے شیعہ ایک لحاظ سے یہودی جیسے ہیں اور ایک لحاظ سے یہودیوں سے مختلف ہیں. یہودی کرتے کیا تھے پہلے یہ سمجھو. یہودی دو غلطی کرتے تھے. ایک تو یہ کہ ان علماء کی پیروی کرتے تھے جن کے پاس علم تو تھا، کیریکٹر نہیں تھا. وہ علماء جو چند ٹکوں کے بدلے حکم خدا کو تبدیل کر دیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے، حلال کو حرام کر دیا کرتے تھے. ان سے پیسہ مل گیا ان کی مرضی کا فتویٰ، ان سے مل گیا ان کی مرضی کا فتویٰ. وہ جانتے تھے کہ یہ کر رہے ہیں، ایک دفعہ ہم جانتے ہی نہیں، ہم تو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے. ہوتا ہے نا، اپنی پارٹی کا آدمی ہے، مخالف پارٹی کا ہے تو چھوٹی سی بھی غلطی معاف نہیں ہوگی. چھوٹی سی غلطی بھی زبر زیر کا بھی فرق ہو گیا تو ٹانگ کھینچ لیں گے. اور اگر اپنی پارٹی کا کتنا ہی بڑا گناہ کر بیٹھے، ابھی محرم کے ایام میں بعض لوگ غزہ، کربلائے غزہ کا جملہ کسی خطیب نے کہہ دیا، جبکہ اس کی مراد قطعاً یہ نہیں کہ غزہ ویسی ہی کربلا ہے. مراد یہ ہے جیسے کربلا میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں بھی البتہ اس کربلا کا کوئی زمین مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہے. ایک تشبیہ تو ہوتی ہے نا بھائی. جو ہم کہتے ہیں میرا بیٹا چاند ہے، کیا مطلب چاند ایسا ہے؟ میرا بیٹا شیر ہے، کیا مطلب؟ بہادری. مراد یہی ہوتی ہے نا. اور اس وقت ہنگامہ ہو گیا کہ امام حسین کی توہین ہو گئی اور عزاداری نجس ہو گئی اور فلاں ہو گئی، قیامت. اب انہی کے گروپ والے نے پڑھ دیا کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کر دی. امام زین العابدین نے یزید کی بیعت، وہ بھی اس طرح سے بیعت کی کہ میں یزید کا غلام. اس طرح سے سناٹا ہے. اب کسی کے کان پہ چوں نہیں رہتی. توہین، اس سے بڑی توہین ہو سکتی ہے؟ وہ سید سجاد جس نے شام میں یزید کی بیعت نہ کی، مدینہ آنے کے بعد یزید کی بیعت کر لے گا. یہودی جانتے تھے کہ ان کے علماء یہ حرکتیں کرتے ہیں. اگر ہمارے شیعہ بھی ان فاسق علماء کی پیروی کریں جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہیں، چند سکوں کے بدلے میں اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں، تو ہمارے شیعہ بھی اسی طرح سے لائق مذمت ہیں جیسے یہودی.